جب کوئی تکلیف بہت طویل ہو جائے اور صبر کمزور ہونے لگے تو خود کو کس طرح سے سنبھالیں؟ کوئی پتھر مارے تو درخت پھل دیتا ہے، تو کیا پتہ نہیں چلتا کہ جب اپوزٹ ماحول ہو، جب کبھی طویل عرصے تک ایسی مشکلات ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو کیا رسول اللہ جیسا سوشل بائیکاٹ فیس کیا کسی نے؟ کیا رسول اللہ جیسے طائف میں پتھر کھائے، جیسے طائف میں پتھر کھائے ایسے اپنوں بیگانوں سے پتھر کھانے پڑے؟ طویل عرصے کی جو تکالیف ہیں اس میں انبیاء کو یاد کریں گے تو آسانی ہو جائے گی بہت. اور اللہ جب کوئی تکلیف بہت طویل ہو جائے اور صبر کمزور ہونے لگے تو خود کو کس طرح سے سنبھالیں؟ کوئی پتھر مارے تو درخت پھل دیتا ہے، تو کیا پتہ نہیں چلتا کہ جب اپوزٹ ماحول ہو، جب کبھی طویل عرصے تک ایسی مشکلات ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو سروائیول کے لیے کائنات ہمیں بہت ساری مثالیں دیتی ہے کہ کیسے سروائیو کیا جاتا ہے، کیسے اپوزٹ ماحول میں رہا جاتا ہے، کس طرح سے صبر کرنا ممکن ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ جو سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، اور سچی بات یہ آپ آزما کے دیکھیں، کسی مصیبت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کو یاد کر لیں، جو مشکلات آپ نے برداشت کی ان مشکلات کو یاد کر لیں. مثال کے طور پر طائف میں آپ نے پتھر کھائے تھے، کون ہے جس کو زندگی میں پتھر پڑے ہوں؟ ظاہر ہے کہ جو مشکلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے. جب آپ کسی چیز کو اس کے انجام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس چیز کو بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تکلیف کو دیکھتے ہیں، تکلیف سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں، اللہ کی حکمت کیا ہے، اس طرف نہیں ذہن جاتا. جو ہی آپ کا ذہن اللہ کی حکمت کی طرف پلٹتا ہے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو لمبے عرصے کی مشکلات بھی ہوں تو رسول اللہ کے شیب ابی طالب کو یاد کر لیں. آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھا گیا، آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے فوڈ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، بچوں کی چیخیں، پھر کس طرح سے کیا چیزیں تھیں جو کھانی پڑتی تھیں، اور کیا جرم تھا ان کا جس جرم کی وجہ سے انہیں وہاں رہنا پڑا. پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا تھا؟ نو پروٹیسٹ. کوئی آپ نے کمپرومائز کیا تھا؟ کوئی ٹیبل ٹاک ہوئی تھی؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں. ظلم تھا، اور اس ظلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیئر کیا، کیونکہ انہوں نے، لوگوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ یعنی ایک معاہدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کے لٹکا دیا، اور اس معاہدے کے تحت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. تو جس سے کیا گیا ان کو تو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا. تو کیا رسول اللہ جیسا سوشل بائیکاٹ فیس کیا کسی نے؟ کیا رسول اللہ جیسے طائف میں پتھر کھائے، جیسے طائف میں پتھر کھائے ایسے اپنوں بیگانوں سے پتھر کھانے پڑے؟ کون سی ایسی بات ہے جو ہماری زندگی میں ان سے زیادہ بڑھ کر؟ تو جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے آپ کو تکلیف فیل ہی نہیں ہوگی. یہ تیسری اہم بات. 3 باتیں میں نے کہیں. کائنات سے سبق لیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، انبیاء کو یاد کریں. آپ سوچیں کسی کے لیے کیسے مشکل ہے طویل عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا. اللہ اکبر. 3 پردوں میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. یوسف علیہ السلام کو کیسے بھائیوں کی طرف سے فیس کرنا پڑا جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ نیچرلی یعنی ایک ہمبل شخص سے اسی کی توقع کی جا سکتی کہ انہیں پتا تھا کہ بھائیوں نے اس جگہ تک پہنچایا. پھر وہ بکے، پھر زندگی کا، جوانی کا کتنا عرصہ انہوں نے غلامی میں گزارا. پھر قید خانے میں چلے گئے. قید سے باہر جب آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، پھر کس طرح سے غلے کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے جب اقتدار تک پہنچایا، پھر وہی بھائی تھے جنہوں نے برا سلوک کیا تھا، جب وہ آئے
تو کیا یوسف علیہ السلام اس نفامند درخت کی طرح نہیں ہو گئے کہ جن پہ پتھر مارے گئے تو انہوں نے جواباً پھل دیے؟ تو اگر انبیاء کر سکتے ہیں، اگر صالحین کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ وے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اگزامپل بنایا. تو طویل عرصے کی جو تکالیف ہیں اس میں انبیاء کو یاد کریں گے تو آسانی ہو جائے گی بہت. اور اللہ کی حکمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے مجھے ضرور سکھانا ہے. اور اس بات پہ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آگے بہتر مقام تک پہنچانا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب آپ اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے، سمجھ جاتے ہیں تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. استاذہ آڈینس سے کوشچن ہے، پھر ہم یوٹیوب کا سوال لے لیں گے انشاءاللہ. مائک آن نہیں ہے آپ کا. آپ کو میرے اندر نا 2-3 دن سے ایک عجیب سی کیفیت آ گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی چیز آپ کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہو تو آپ ایک نا آپ کو ایک بےحسی آ جاتی ہے. جیسے میں ایگزامپل آپ کو یہ دیتی ہوں کہ ڈی ایم اے میں جب بچوں کو ٹریننگ کی جاتی ہے تو ان کو مسلسل بار بار ٹھنڈے پانی میں رکھا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی میں رکھا جاتا ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو بیئر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی کنٹینیوس ہو گئی ہے کہ شاید میں امیون ہوتی جا رہی ہوں، نم ہوتی جا رہی ہوں. کیا ہے کہ میری دعا میں جب میں مانگتی ہوں نا تو مجھے اپنے الفاظ خالی لگتے ہیں، وہ مجھے اثر نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسرا میں نے آج کل نا بچوں میں دیکھا ہے، جیسے ہمارے بچے ہیں، ہماری سوسائٹی کے بچے ہیں جن کو سب کچھ ملا ہوا ہے، تو ان سے کہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے دعا مانگو، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 1-2 منٹ میں پتہ نہیں کیا کیا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا علم مانگا، آخرت مانگی، جنت مانگی، 2 منٹ میں انہوں نے سب کچھ ہی مانگ لیا ہوتا ہے. بچوں میں نے یہ بہت کمی دیکھی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعا کرتے تھے، سجدوں میں دعائیں کرتے تھے، ٹک سے بیٹھ کے کرتے تھے، تو وہ نہیں آتا. میں کوشش کرتی ہوں بچوں کو سکھانے کی، لیکن مجھے وہ اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسی. اچھا، یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں. پہلی بات نمبنس کے حوالے سے ہے، جس کو آپ نے نمبنس کا نام دیا، کہ جیسے انسان مسلسل ایک ٹیسٹ سے گزرا، پھر گزرا تو ٹریننگ ہوئی اور پھر جیسے بالکل نمبنس کی کیفیت آ گئی. آپ اسے سکینت بھی تو کہہ سکتے ہیں. وائی ناٹ سکینہ؟ سکون ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی ٹریننگ کرتے کرتے آپ اس پہ مطمئن ہو گئے ایک اعتبار سے، اور آپ کو شکوہ نہیں رہ گیا، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، اور آپ نے اپنا معاملہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہینڈ اوور کر دیا تو آپ کی کیفیت فرق ہوگی. سم ٹائمز ہم ٹرمینالوجی صحیح یوز نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ ہماری فیور میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر احد کا میدان ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ بدر میں بھی پیش آیا تھا اور کئی جنگوں میں، کہ صحابہ کرام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سکینت طاری کر دی بدر کے میدان، تو کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی تھی، اونگ آ گئی. ایسی اونگ تھی کہ جس میں ایسے جیسے یعنی وہ جو سارا سٹریس تھا، وہ سارا سٹریس اس اونگ کی وجہ سے چلا گیا. یعنی ایسی کیفیت میں چلے گئے. اب اگر اس کو کوئی غلط معنی پہنانا چاہے، یعنی اس کو ڈفرینٹ معنی دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ شاید وہ کیئرلیس ہو گئے تھے، شاید انہیں احساس نہیں رہا تھا، شاید وہ بے حس ہو گئے تھے، شاید وہ ایسا بے حسی والا معاملہ نہیں تھا. جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو ایک سٹیٹ ایسی بھی آتی ہے جب انسان کو لگتا ہے جیسے کوئی ہل جل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، جیسے بالکل سناٹا سا ہو جاتا ہے. سم ٹائمز اتنی اطمینان والی کیفیت بھی نہیں ہوتی، سناٹا سا، اسے سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے کیفیت. انسان کا ایک ہی کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ اپنی کنیکٹیوٹی رکھے، اس کو یاد کرے، اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتا رہے. اور ایک دعا جو بہت ہیلپ کرے گی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ
لا الہ الا انت. اس کا مطلب ہے یا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا, میرے حالات کی اصلاح کر دینا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور اب دیکھیں کہ ایسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ بچے جو ہیں وہ یعنی اس طرح دعا نہیں کر پاتے. دعا کیا ہے؟ دل کی ہوک ہے, دعا دل کی پکار ہے, دعا دل سے اٹھنے والی بات. دل میں کچھ ہوگا تو ہوک بھی اٹھے گی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اتنی نعمتیں ملی ہوں وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا, وہ نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب بھی نہیں کرتا, تو ایسی کیفیت آ جاتی ہے جس میں انسان حق سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا حق تھا جو مجھے مل گیا, اور وہ اپنی رسپانسبلٹی اون نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ پھر دعا بھی نہیں ہو پاتے. اس کا بھی حل ہے. اس کا حل یہ ہے, دیکھیں مجھے حضرت امام مالک کی بات یاد آتی ہے کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح بھی قرآن سے ہوئی تھی, آخری کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو طرز عمل میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور دل کے اندر سختی آ جاتی ہے, تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جیسے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریئل علم اس کا فرسٹ ہینڈ نالج دینے کی بجائے نا جنرلی ہم باتیں کچھ نہ کچھ اپنے زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کی لاجک کسی انسان کے پاس نہیں ہوتی نا تو دل سخت ہو جاتے ہیں, جیسے بنی اسرائیل کے سخت ہو گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں. پھر کہا نہیں, پتھروں سے بھی زیادہ, کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا ہے جو گرتا ہے تو یعنی اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے, اور کوئی ایسا ہے جس سے پانی پھوٹ نکلتا ہے. تو یہ سم ٹائمز ارد گرد کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. کہ آپ اپوزٹ ماحول میں رہتے ہو, لڑ کے ماحول میں, پھر یعنی امیون ہو جاتے ہو, آپ کو فرق نہیں پڑتا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے روٹین کے تحت ایک دعا کرنی ہے, اس ٹائم پہ یہ ٹائم دعا کا ہے, یہ ذکر کا ہے, یہ اللہ کو بھول جانے کا. تو ہر روز ہی اگر ایسا ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اسلامک لائف سٹائل نہیں ہے. سارا اسلام کوئی ابائے میں تو نہیں ہے نا, سارا اسلام کوئی ہماری نماز میں بھی نہیں ہے, اگرچہ نماز پہلا فریضہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام از دا وے. اسلام ایک لائف سٹائل ہے. اسلام سوچنے کا بھی ایک انداز دیتا ہے, اسلام دیکھنے کا, گفتگو کا, سننے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور دل, ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر رسپانسبل ان سب چیزوں کے بارے میں. تو اتنا زیادہ کوئی رسپانسبل کیسے ہو؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا رسپانسبل بناتی؟ یہ سچا علم اور صحبت. اس کے بغیر اگر کوئی کہے کہ آپ گھر بیٹھے کچھ چیزوں کو اسٹڈی کر لیں, مطالعہ کر لیں, آپ یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں لے آئیں, کچھ آ جائیں کچھ نہ آئیں, کچھ پیرنٹس بتا دیں, فائدہ بہت ہے پیرنٹس کے بتانے کا, لیکن امیون ہو جاتے ہیں بچے اگر ریئل نالج ان کے پاس نہ ہو, فرسٹ ہینڈ نالج نہ ہو. ایسا تو ہم نہیں کرتے کہ ہم کسی بچے کو اسکول نہ بھیجیں, اس کو وہ ایجوکیشن نہ دلوائیں, لیکن ایسا ضرور کرتے ہیں کہ بچے کو اس کو فرسٹ ہینڈ نالج اس کو نہ دیں, اس کو ہم صرف تلقین پر رکھیں. تو تلقین جو ہے وہ ایک لیول تک ٹھیک ہے. جب کسی کے اندر پوٹینشیل زیادہ اس کو صرف تلقین ملتی ہے, نالج نہیں ملتا, وہ بیساکھی پر ہے, تو بیساکھی والے کا تو کام خراب ہے نا. اس لیے فرسٹ ہینڈ نالج ضروری ہے. تو جب کسی کے پاس نالج ہوتا ہے, جب کسی کے پاس لاجک آتی ہے, جب خود راستہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے, تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. تو آپ کا احساس ایسا ہے, یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز فیل ہوتی ہے ایز اے مدر کہ میرے بچے میں یہ بات ہونی چاہیے, یہ بات ہونی چاہیے. یہ بہت خوش آئند ہے, لیکن اس کا جو سلوشن ہے اس پر کام کر لیں.
چلو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن ہے جی. وعلیکم السلام. جی ذرا مائک چیک کروا لیں, 1 منٹ ٹھہریے گا. مائک کی آواز کیا کیمرے کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے؟ میم ابھی آپ نے دل کی سختی کے حوالے سے میرے سوال کا آدھا جواب تو خیر دے دیا ہے, لیکن میم جیسے آپ کا ٹاپک بھی اسپریچول ہیلنگ کے حوالے سے ہے, تو میں نے اس کو اس چیز سے کنیکٹ بھی کیا ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں سائیکلوجیکل جو ٹرمس یوز کی جاتی ہیں کہ اینگر ایشوز, ٹیمپر ایشوز, تو میں نے اس چیز کو اپنے طور پہ مے بی آئی ایم رانگ کہ ہو سکتا ہے آپ کو سائیکلوجیکل وہ لینے پڑنے ہوں, لیکن میں نے یہ کیا کہ اس میں بھی ہماری روح ہی کہیں نہ کہیں زخمی ہوتی ہے, اس کو فوڈ نہیں دیا گیا ہوتا, تو ہم اس میں یہ انڈلج ہو جاتے ہیں اس معاملات میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کنٹرول نہیں ہو رہا. اب کوسچن میرا یہ ہے کہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو غور و فکر کرواتی ہیں, لیکن جو ایک آیت ہے جو آپ نے ابھی کوٹ بھی کی ہے کہ دل ان کے پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں, سمن امن بکیون, تو اس سے ایک خوف سا پیدا دل میں ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تو نہیں بن گئے ہیں کہ اگر, لیکن پھر ایک امید اس طرح آتی ہے کہ اگر غلط کام کیا ہے تو ایک ضمیر ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں یار غلط آپ نے کیا ہے, آپ کو آپ کے منہ پہ استغفار آ رہا ہے, اور آپ نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے کسی ماتحت اپنے اینگر ایشوز اور یا ٹیمپر ایشوز کے تحت, اور آپ نے جا کے اس سے معافی بھی مانگ لی ہے, تو ایسا انسان ایمانی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ کوشش کرنے کے باوجود ادھر بھی نہیں جا رہا اور اس کو پشیمانی بھی ہے؟ تو یہ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دل کی سختی کی جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اور انسان اگر یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں شاید انہی میں شامل ہو گیا ہوں, تو کیا اسے ایسا سوچنا چاہیے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انسان میں تبدیلی راتوں رات نہیں آ جاتی. جتنے لمبے عرصے یعنی انسان نے کام کیا نا اپنے اوپر, جو یعنی آج آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور ہے, تو یہ یعنی ہماری فیملی کا اثر بھی ہے, فرینڈس کا اثر بھی ہے, ماحول کا اثر بھی ہے, جس تعلیمی ادارے سے آپ نے پڑھا, آپ کے میڈیا کے اثرات بھی ہیں, پولیٹیکل اثرات بھی ہیں, انٹرنیشنل جو ایک پریشر ہے اس کے اثرات, یعنی ہر طرح کے اثرات انسان پہ آتے ہیں نا. تو اتنا کچھ ابزارب کر 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 کے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے, تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا اینگر ایشوز ہیں, اچھا میرا تو دل ابھی ایسا سخت ہے, ابھی یہ پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بیدار ہو رہا ہے, یہ تو پازیٹیو ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ایشوز ہیں, ورنہ تو انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جو ایموشنز ہیں نا ان کو بیلنس رکھنا یہ موت کے وقت تک کام نہیں چھوڑتا, چاہے کوئی نبی ہو یا عام انسان, ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اینگر کیا ہے؟ ایک ریاکشن جو انسان کے اندر ابھرتا ہے ابلیس کے ایکٹ کرنے پر. انسان کے اندر سے ریاکشن ابھرتا ہے, اگرچہ ابلیس سامنے موجود نہیں ہوتا لیکن کسی نہ کسی فارم میں اس کے سامنے ایسی بات آتی ہے, ابلیس اس کو دل میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے, سامنے والے کے دل میں بھی, اور پھر یہ گیم شروع ہو جاتی. اینی ٹائم کسی کے لیے بھی شروع ہو سکتی. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق, سنیں کتنا بڑا مقام ہے ثانی اثنین کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بار ایسا ہوا کہ انہیں کسی نے گالیاں دینی شروع کی. جب اتنی گالیاں کھائیں تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل پاس کرتے رہے. جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑا غصہ آیا, انہوں نے بھی جواب دیا, تو رسول اللہ اٹھ گئے. حضرت ابوبکر کو فکر پڑ گئی, پیچھے بھاگے
کہنے لگے اللہ کے رسول جب تک کوئی مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ اسمائل پاس کرتے رہے، جس وقت میں نے جواب دیا تو آپ نے غصہ کر لیا، آپ آ گئے. تو آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش رہے تھے فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے غصہ کیا، تم نے بات کی، تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور میں ایسی جگہ نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ ہوتا ہے ہر انسان، کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اینی ٹائم کسی وقت بھی کسی کو ریاکشن لگ سکتا ہے، اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دل کی سختی کا معاملہ ہے، تو غصے کا تعلق محض دل کی سختی کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ ایکسٹرنل زیادہ ہے، یعنی شیطان دل کے اندر زیادہ ڈالتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان کا نفس بھی یعنی سم ٹائمز انسان کو ابھارتا ہے، لیکن بہرحال باہر سے اس کا زیادہ لنک ہے. اور یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو بڑے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اسے چلنا ہے. اور اس کے لیے جو اسپرچول فوڈ ہے، جو چیز انسان کو کائنات سے ملتی ہے، مختلف اشیاء کو دیکھ کر کس طرح انسان صبر و ضبط سیکھتا ہے. تو اب سوچیں کتنا بڑا صبر ہے، ظرف ہے درخت کا، ارد گرد پورے ماحول میں کیا کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. کنسسٹنسی ہے. آپ ہواؤں کے اندر دیکھیے کتنی نرمی ہے اور بے نیازی بھی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی، کسی کے اثر سے وہ یعنی متاثر نہیں ہوتے، کسی کے اثرات قبول نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ پانی کے اندر کتنا تسلسل ہے، پانی میں کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، کنٹینیوٹی ہے. زندگی بھی اسی طرح سے مسلسل جاری رہتی ہے. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، تسلسل کے ساتھ نیکی کے راستے پہ جاری رہنا. اور جب کبھی بھی کوئی ذہن میں آئے، پریشانی ہو، تو پانی کو یاد کر لیں گے، پانی تو ہمیشہ بہتا ہے، تو میں کیسے رک جاؤں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن دعا کے متعلق ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، آپ ذکر کر رہی تھی. اب ہمارے مذہب میں ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس پہ توکل کرو اور اس میں خوش رہو. دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو آپ دعا مانگیں اللہ سے، کیونکہ اللہ نصیب بھی بدل دیتے ہیں. تو سم ٹائمز جیسے آج کل کا جو دور ہے، لوگ فائنینشلی ایشوز میں ہیں، لوگ دوسرے مسائل میں ہیں. جیسے میں بھی بڑی مشکلات سے گزری ہوں، تو جب مجھے وہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اللہ سے مانگتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، جو ہے اس پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا. اچھا، پھر دوسری طرف پھر یہی سوال آتا ہے کہ اگر اللہ سے نہیں مانگوں گی تو پھر میں کس سے مانگوں. جی، تو یہ تھوڑا مجھے آپ تھوڑا کلیئر دو ٹرمینالوجیز آپ مکس اپ کر رہے ہیں، قناعت، جی. قناعت اور توکل. قناعت کرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر آپ شکوہ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو اس صورتحال میں نارملائز رکھیں، کول رکھیں. قناعت کا یہ مطلب ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو توکل کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے آپ ایک وکیل کو اپنا کیس دیتے ہیں تو آپ اپنا جو چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے آپ اللہ کے حوالے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو انسان کا خالق ہے، مالک ہے، جس سے انسان توقع رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکمت سے اس معاملے کو ریزالو کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن شرط ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تو مشکل آتی ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا، کس طرح کا توکل کرنا، جیسے اب دیکھیں توکل کرنے کے لیے آپ نا چھوٹے پرندوں کو ضرور دیکھیں.
اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کے آغاز میں کہتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جو اپنا رزق اپنی پشت پر لادے پھرتا. اب سوچیں کتنی بڑی تعداد ہے جانوروں کی، پرندوں کی، مچھلیوں کی، پھر جیسے حشرات الارض ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے. ان میں سے کوئی رزق سٹور نہیں کرتا انسان کے ماں سوا، کوئی اپنا رزق لے کے جاتا نہیں ہے. اور میں اتنی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی عطا کرے گا جیسے پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پرندوں کی طرح توکل کرنا کہ سوچا ہی نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جسٹ نتھنگ، زیرو، نہ گھونسلے میں کچھ ہے، نہ یعنی کوئی پتہ ہے کہ کوئی چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی. لیکن پرندے قحط سے فاقے سے مرتے ہیں، انسان ویسا توکل نہیں کر پاتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو اپنا مسئلہ مطلب اللہ کے آگے آپ دعا مانگیں یا نہ مانگیں اس میں نے کو یہی solve بات کرنے کے لیے؟ جی میں نے یہی بات آپ سے کہی کہ قناعت کا قناعت کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ جن حالات میں ہیں آپ ان حالات میں اللہ سے شکوہ نہ کریں، ان حالات میں آپ یعنی سسٹین کریں. اچھا، اب جس طرح سے توکل ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ سے بات کی نا، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی مدد مانگنی. رسول اللہ نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو اللہ سے نہ مانگو، کہ اللہ سے دعا ہر صورت کرنی چاہیے. ایون انسان یعنی اس کے اوپر بڑے سے بڑے روڈ رولر پھر جائیں، مراد یہ کہ اتنے بڑی آزمائشیں بھی آ جائیں تو اللہ کی یعنی اس نے صبر بھی کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہنا ہے، لیکن مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا کرنی تو نہیں چھوڑنی، دعا کرنی ہے اور امید نہیں چھوڑنی. امید نہیں چھوڑنی. جزاک اللہ خیر.